اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الحکیم برائے ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم پہلے پارے الف لام میم کے آخری 4 رقوع کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ بقرہ کا ترجمہ ہے یہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سر دست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیلیں لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ضرور دوسرے لوگ جاویں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے۔ سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران و معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ اور اللہ ہی کی مملوک ہیں سب سمتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، کیونکہ تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط ہے، کامل العلم ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے! بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ حق تعالیٰ موجد ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جاوے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور انہی کا سا جاہلانہ قول ان سب کے قلوب کچھ فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ، جب تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جاویں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی، حقیقت میں تو ہدایت کا وہی رستہ ہے جس کو خدا نے بتلا دیا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا، علم قطعی ثابت بالوحی آ چکنے کے بعد، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی
بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے رہے جس طرح کے تلاوت کا حق ہے۔ ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی۔ اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ حق واجب ادا کرنے پاوے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جاوے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے، میں ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو جو کہ کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الوقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں کے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت، کامل الانتظام، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روح گردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی، رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی۔ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو واحد لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا،
اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کبھی کجی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و معجزہ پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، اور ان کے پروردگار کی طرف سے اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ سو اگر وہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جاویں گے، اور اگر وہ روح گردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسرِ مخالفت ہی ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے عن قریب ہی نبٹ لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہم دین کی اس حالت پر ہیں جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو، اور اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنی دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یا کہے جاتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں، یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفاء کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ہے، حق ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اگر کوئی پڑھنے میں تلفظ کی یا الفاظ میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دیں۔